اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 92، 81 سے 92. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ نماز کے اوقات پر پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی، پھر پیغمبر اکرم کی ایک اضافی ذمہ داری نماز شب، نماز تہجد کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی مقام شفاعت، مقام محمود پر بات کی، اور پھر اس کے بعد ایک دعا تعلیم کی جو کئی علماء کے نزدیک فتح مکہ سے پہلے پڑھنے کے لیے نازل ہوئی، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ وقر رب ادخلنی مدخلا صدقن، کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرا داخلہ ہو سچائی کے ساتھ، میرا خروج ہو سچائی کے ساتھ، اور مجھے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما. وقل جاء الحق، یہاں سے آج کا صفحہ شروع ہوتا ہے. وقل، اور اے حبیب کہہ دیجئے، جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے. اور یہ آیت بھی فتح مکہ سے پہلے بظاہر نازل ہوئی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو چھڑی سے گرا رہے تھے تو اس موقع پر اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے. پھر جو وہ بت جو اوپر کی طرف تھے کہ جو ہاتھ سے نہیں توڑے جا سکتے تھے، پھر ان کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بلند کیا، اور امیر المومنین نے بت شکنی کا شرف حاصل کیا. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم قرآن مجید کی کچھ صفات بیان کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں اس قرآن کو، ما ہوا شفاء ورحمہ للمؤمنین، جو شفا اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی ظاہر ہے کہ اگر اس نسخے کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس سے استفادہ بھی نہیں کر سکو گے. شفا ہے روحانی اعتبار سے تو بے شک ہے کہ انسان کتنی ہی اخلاقی بیماریوں سے شفا حاصل کرتا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے سے، اور رحمت بھی ہے صاحبان ایمان کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص ظالم ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، تو اسے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے خسارے ہی میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. وہ اور زیادہ کوڑھے گا، وہ اور زیادہ جو حق اور حقیقت ہے اس سے دور ہوگا، اس لیے کہ وہ ظلم سے دستبردار نہیں ہو رہا. ظلم سے متصف ہونا ہدایت سے دوری کا سبب ہے. یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ پروردگار عالم ظالموں کو پھر ان کی گمراہی کے اندر چھوڑ دیتا ہے، تو پھر قرآن کی آیتیں بھی انہیں فائدہ نہیں پہنچا پاتی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ روگردانی اختیار کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ انسان کون ہے؟ یہ وہی ظالمین ہیں کہ جن کی طرف ابھی متوجہ کیا گیا کہ ان کا اپنا مزاج اس طرح کا بنا ہوا ہے، جس کو آگے شاکلہ سے تعبیر کیا جائے گا کہ جب ان کے اوپر ہم نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ منعم کی طرف توجہ کرے، سجدہ شکر ادا کرے، پروردگار پر ایمان لے آئے، وہ اور زیادہ اپنا منہ پھراتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کے لیے کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، بے آس ہو جاتا ہے. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے طریقے، اپنے اخلاق کے اوپر، اپنی طبیعت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اسی پر عمل کرتا ہے. یعنی یہاں پر اس منفی پہلو کو بتا کر اس مثبت پہلو کی طرف خود بخود ذہن کو متوجہ کیا گیا کہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں جب ان کو نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تب بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ ان تمام تر چیزوں کو ایک امتحان کے طور پر
دیکھتے ہیں، پروردگار عالم کے ایک لطف کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے شاکلہ پر عمل کرتا ہے، یعنی جس نے اپنا مزاج بنا لیا، اسی سے انسان کے اخلاق کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس نے اپنے اخلاقی تربیت کی ہوگی اس کے مطابق ہی وہ اپنے اعمال کو مرتب کرے گا، اس کے ایکشنز اسی کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو تمہارا رب جو ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یعنی روح کی حقیقت کو معلوم کرنا نہ تمہارے ذہن کی وسعت کے مطابق ہے اور نہ ہی تمہارے لیے فائدہ مند، مگر اتنا سمجھنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ روح از خود نہیں ہے بلکہ پروردگار کے ارادے کا نتیجہ ہے، اس لیے اس کی راہ میں صرف ہونا اور اس کے کام آنا چاہیے۔ اب یہاں پر خود یہ سوال کہ جو الروح کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے، ذہن فوراً چلا جاتا ہے کہ جو جسم انسانی کے اندر روح کار فرما ہے یہ اسی کے بارے میں سوال ہے، اور بہت سے مفسرین نے اسی کو بیان بھی کیا ہے، مگر روح کا ایک اطلاق خود قرآن مجید کے اوپر وحی پروردگار کے اوپر بھی ہوا ہے اور خود قرآن مجید کے اندر ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی کہا گیا کہ خود جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں بھی اگر تم غور کر رہے ہو تو غور ضرور کرو، مگر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کی حقیقت کاملہ تم سمجھ پاؤ گے کمپلیٹلی ان ٹوٹل، تو وہ نہیں ہو پائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ اپنے رب کی طرف سے تم سمجھو۔ تو جسم میں دوڑنے والی روح وہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، خود یہ جو وحی ہے اس کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اس سے جو ہدایت لینی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم اپنی قدرت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے اور پیغمبر اکرم کے مرتبے اور مقام کو بھی سمجھاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے اسے بھی لے لیں، سلب کر لیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی کام بنانے والا نہ پائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، سوائے اپنے پروردگار کی رحمت کے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یقیناً آپ کے رب کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، کبیر یعنی بہت زیادہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ پروردگار عالم نے گویا یہ سمجھایا ہے کہ یہ علم آپ کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کے فیض اور عطا سے ہے، اور اس علم کا تحفظ چاہے سہو سے ہو، نسیان یعنی بھولنے سے ہو، جو امر اختیاری نہیں ہوتا، یہ اللہ کے لطف خاص کا نتیجہ ہے، اور یہ عصمت کا ایک پہلو بھی ہے۔ ایک پہلو تو عصمت کا یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر انسان کے اختیار کا بہت زیادہ دخل ہے کہ پروردگار عالم نے ایک انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ لطف ربانی خاص کہ جس کے اندر سہو، نسیان، خطا سے بری ہونا، یعنی کہ بائی چانس بھی کوئی مسٹیک نہ ہونے پائے، اور عصمت میں یہ دونوں جو حصے ہیں وہ شامل ہیں۔ اس لیے بحیثیت مجموعی علماء یہ کہتے ہیں کہ عصمت لطف خاص کا نام ہے، لیکن اس سے پیغمبر کے ارادی کارنامے کی عظمت کو نظر انداز کرنا صحیح نہیں۔ یہ لطف خاص بھی ہر ایک کے شامل حال نہیں ہوتا، علم الہی میں صلاحیت ظرف کی ضرورت ہوتی ہے، جو سورہ انعام کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا منصب کہاں رکھیں، یعنی جس کو خدا اہل دیکھتا ہے پروردگار اس صاحب کمال کو اس منصب کے حوالے، اور یہ منصب اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ علامہ سعید علی نقوی صاحب نے بہت عمدہ اس کی تشریح فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت کو سمجھایا کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل بنا لائیں، اس کا جواب لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے اس کا جواب، اس کا مثل، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ یہ قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے، یعنی ایور گرین میریکل ہے، قیامت تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اس بات کرتا رہے گا، لہٰذا اس کا جواب لوگ نہیں لا سکیں گے، ورنہ رسالت کا کوئی ثبوت ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا فی زمانہ۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے رخ بدل بدل کر لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں پیش کر دی ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر لوگوں کی اکثریت
سوائے ناشکر پن کے اور کچھ بھی نہیں کرتی، انکار ہی کرتے رہتے ہیں اور ناشکر پن کا ہی مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی ظلم کرنے والے کہ جو قرآن مجید سے نہ شفا حاصل کرتے ہیں نہ رحمت حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس سے ناشکر پن ہی میں اپنا اضافہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا انداز یہ ہے، اپنی شاکلہ کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن لک، یہاں سے وہ فرمائشی معجزات کی ایک فہرست ہے کہ جو ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے، اس میں سے کچھ اس صفحے پر ہے، کچھ اگلے صفحے پر ہے۔ تو جو اس صفحے پر ہے ان کی تعداد تقریباً 4 ہے، اور اس کے بعد جو اگلے صفحے پر ہیں وہ 3 ہیں، کل ملا کر یہ 7 مطالبات انہوں نے کیے۔ وقالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تم پر جب تک تم زمین سے چشمہ جاری نہ کر دو۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تمہارے لیے ایک باغ ہو کھجور کا، انگور کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، کہ جس کے درمیان میں سے نہریں پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز، او تسقط السماء، یا آسمان ہم پر گر پڑے، کما زعمت علینا، جیسے تمہارا خیال ہے کہ صفن یہ آسمان ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر پڑے۔ او یاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تم اللہ اور ملائکہ کو قبیلہ قبیلہ، فوج فوج بنا کر، گروہ گروہ بنا کر ہمارے سامنے لے آؤ۔ یہ 4 مطالبات اس صفحے پر آئے۔ اس کے بعد 3 اور مطالبے ہیں، وہ اگلے صفحے پر آئیں گے، کہ تمہارے لیے سونے کا ایک گھر ہو، اسی طریقے سے آسمان کی طرف تم سیڑھی لے کر چڑھ جاؤ، اور اس کے بعد پھر آسمان سے کوئی کتاب ہمارے اوپر نازل ہو کہ جس کو ہم پڑھیں۔ یہ 7 کل مطالبات ہیں جو ان کا جواب دیا گیا، وہ اس پر بھی انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔